الله أكبر الله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی. دین رب چاہی کا نام ہے، دین من چاہی کا نام نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے زندگی کے ہر پہلو میں رب چاہی کو نافذ کرنا ہے، چاہے وہ معاشرت سے ہو، عبادات سے ہو، چاہے وہ خانگی معاملات ہوں، جو بھی معاملات ہوں گے وہاں ہمیں دین کو نافذ کرنا پڑے گا، تب ہم کامیاب ہوں گے. تو ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت انسانی زندگی کے ایک اہم پہلو کی طرف مسلمانوں کو رہنمائی عطا فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا تم ایمان والو تم نکاح کرو 2 3 4، لیکن پھر آگے جو اللہ تعالیٰ کا مزید حکم آ رہا ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ حکم عمومی نہیں ہے، یعنی یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ حکم وہ لوگ ادا کریں گے جو اس کے قابل ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا تم اگر عدالت نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے پھر یہ حکم نہیں ہے. اگر تم برابری نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک ہی پر گزارا کرو. اور ظاہر سی بات ہے کہ برابری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اسلام کا جو حکم ہے یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ حکم ٹھیک ہے اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی ناانصافی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے. اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے ہم اس پر عمل کریں نہ کریں، لیکن اس میں کسی قسم کا کیل و کال کرنا، شک کرنا، شبہ پیدا کرنا یہ انسان کو دین سے دور کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ اس کو دین سے نکال بھی سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہی چیزیں ہو رہی ہیں. آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو لوگ ایک شادی کے بھی حقوق پورے نہیں کر رہے، لیکن وہ اس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں جو ہے نا 2 کروں گا، 3 کروں گا، 4 کروں گا. ٹھیک ہے بھی کریں، کیونکہ یہ باتیں کرنے کا میدان نہیں ہے، یہ عمل کا میدان ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی تھی تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی ہے. اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت یہ اجازت نہ دیتے. اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت جو ہے اس کی ساخت اللہ نے ایسی بنا دی ہے کہ جو کچھ مہینے کے کچھ دنوں میں وہ ایسی حالت میں نہیں رہتی کہ خاوند اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکے، اور پھر سالانہ کہہ لیں یا اس طرح بعض زندگی کے ایسے حصے آتے ہیں کہ جب وہ بچے کی وجہ سے خاوند اس سے قریب نہیں ہو سکتا، پھر بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو پھر بھی کچھ عرصہ ایسا آتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور رہتا ہے. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ایسا ہے جو ایسا قوی الحواس ہے، جس کے حواس قوی ہیں، صحت مند ہے، اور اگر وہ اس کو ہم دوسری شادی کی اجازت نہ بھی دیں تو یہ بھی ظلم ہے پھر، اور یہ ہم پھر بدکاری کا راستہ کھول رہے ہیں. آج آپ ہم دیکھیں کہ آج ہم غیروں کی باتیں سن کر، غیروں کی چیزوں کو سن کر، غیروں کے فسانے اور غیروں کے جو دور کے ڈول سہانے سن کر نہ ہم اپنے دین کو بھول جاتے ہیں. اگر آپ غور کریں کہ پوری دنیا میں جب بھی زمانہ جاہلیت کا لفظ بولا جائے گا تو یہ لفظ کس کے لیے بولا جائے گا، کس دور کے لیے بولا جائے گا؟ یہ اس دور کے لیے بولا جائے گا کہ جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ سے پہلا جو زمانہ تھا اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس امت پر اس دنیا میں جو سب سے بہترین وقت آیا وہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے ہیں، فرمان حق سے شہادت دے کر گئے ہیں، گواہی دے کر گئے ہیں، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. تو اب انسان غور کرے کہ پہلا زمانہ جو زمانہ جاہلیت تھا اس کو زمانہ جاہلیت کیوں کہا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ خیر القرون کا آیا اس کو خیر القرون کا زمانہ کیوں کہا گیا؟ زمانہ جاہلیت کو اسی لیے زمانہ جاہلیت کا کہا گیا کہ اگر انسان تاریخ عالم پر غور کرے
جی صرف اسلامی تاریخ پر نہیں بلکہ پوری جو انسانی تاریخ ہے اس پہ غور کرے تو ہر مذہب میں، ہر جو ہے آپ کو تاریخ کے ہر جو ہے حصے پر، ہر زمانے میں آپ کو یہ کبھی بھی آپ کو کوئی ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہوں کہ زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں۔ ہندوؤں کی بات اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوؤں کا بڑا رواج کے اعتبار سے بڑا رسوخ ہے، شادیوں میں دیکھ لیں، ہماری جو ہے نا وہ زندگی میں دیکھ لیں تو ان کا بڑا اثر ہے، اور اثر اس لیے ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہ کے آئے ہیں۔ تو اس لیے اب انہیں کو دیکھ لیں، ان کا جو ایک بزرگ ان کو مانتے ہیں، جو بھی ان کا خدا مانتے ہیں کرشن، تو وہ جو ان کا اس کی 100 سے زیادہ اس کی بیویاں اس کے بارے میں آتا ہے کہ 100 آتا ہے کہ 1000 اس طرح اس کی تعداد آتی ہے۔ تو اب وہ بھی دیکھ لیں، ہندوؤں میں بھی تعدد ازواج پایا گیا، ہاں جی عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، ہاں جی ہر طرح بدھ متوں میں بھی ہے۔ آپ جو پرانی تاریخیں دیکھ لیں، پرانے جو دور گزرے ہیں ان کو دیکھ لیں، بابل کی جو ہے وہ تاریخ کو دیکھ لیں، ہاں جی ایران کی فارس کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، مصر کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، عرب کے ادوار کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو تعدد ازواج کی جو ہے وہ چھوٹ نظر آئے گی۔ لیکن وہاں خرابی کیا تھی؟ ہاں جی خرابی وہاں پہ یہ تھی کہ وہ ان کے حقوق پورے نہیں کیا کرتے تھے، اور وہاں پر ان کے لیے کوئی قید نہیں تھی کہ 4 کر سکتے ہیں یا 2 کر سکتے ہیں یا 10 کر سکتے ہیں۔ تو جو بادشاہ ہوتے تھے تو وہ بادشاہ کئی کی شادیاں بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اب میں یہ واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان واقعات کو جواز بنا کر ہم اسلام کے پاکیزہ قانون کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایسے جو بے وقت جو واقعات ہوتے ہیں ان کو دلیل بنا کر اسلام کے قانون کے اوپر جو ہے وہ حرف اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے واقعات تو ہے ہی نہیں، انہی کے توڑ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، زمانہ جاہلیت کو خائل قرون سے بدلا، اور کیوں بدلا؟ اعمال کے ذریعے سے بدلا۔ آپ ایسے اخلاق دے کر گئے ہمیں کہ آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور اخلاق کی جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے ابتدا کی وہ کیا کی؟ وہ گھر سے شروع فرمائی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آئی کہ بھئی اگر ہم اس قابل ہیں، اللہ نے اتنی ہمیں قوت دے رکھی ہے جسمانی بھی اور حیثیت کے اعتبار سے بھی کہ ہم ان میں عدل کر سکیں، برابری کر سکیں، تو ہم یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے، پھر اچھی بات بھی ہے۔ کیونکہ دیکھا جائے اگر ابھی اس وقت بھی دنیا میں غور کر لیا جائے تو عورتیں جو ہیں ان کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اکثر ہوتا بھی یہی ہے کہ مسلمان مرد جو ہوا کرتے ہیں وہ جہاد میں جاتے ہیں اور وہ اور چیزوں میں، تو ان کی اموات بھی عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض عورتیں ہیں کسی وجہ سے ان کو طلاق بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم یہ تعدد ازواج کو رائج کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ وہ ہماری بہنیں، وہ ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں جو اس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں، اکیلی زندگی گزار رہی ہیں، تو ان کے لیے ساتھ نصیب آ جائے گا۔ ہم اپنے ارد گرد میں اگر دیکھیں کہ کوئی آدمی مختلف لوگوں کو راشن تقسیم کر رہا ہے، ہر مہینے ان کی ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، تو ہمارے دل میں اس کا بڑا اکرام اور بڑا احترام آتا ہے کہ یہ آدمی دیکھو کتنا اچھا ہے کہ لوگوں کا خیال کر رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، غریبوں کے خیال کام آ رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہو جس نے 4 شادیاں کی ہوں، پھر ان کے آگے بچے بھی ہوں، اور وہ ان سب کے حقوق بھی پورا کر رہا ہو، ان کو اچھی رہائش بھی دی ہو، اچھا رہن سہن بھی دیا ہو، بچوں کی اچھی تربیت بھی کر رہا ہو، لیکن اس واقعے کو سن کر ہمارے جو ہے ناک منہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، یہ 4 شادیاں کر لیں، یہ ہو گیا، حقوق پورے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دین وہ رب چاہی کا نام ہے۔ جب رب نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ آدمی جو عدل اور انصاف سے کام لے سکتا ہے، برابری کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 بھی کر سکتا ہے، وہ 3 بھی کر سکتا ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع وہ 4 بھی کر سکتا ہے۔ اب اس میں پھر کیا خرابی ہوئی؟ اب یہاں پر اس نہج سے اگر ہم سوچیں گے تو کوئی بھی ذی عقل آدمی، ذی شعور لوگ یہ پھر اس پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ یہ آدمی کتنے لوگوں کے جو ہے وہ نان نفقے کا، ان کی تربیت کا، ان کے خیال رکھنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ خاص طور سے وہ دیندار لوگ ان کو اس میدان میں آنا چاہیے جن کو ان معاملات کی خبر بھی ہے، جو عدل سے واقف ہیں، جو انصاف کا ان کو پتہ ہے کہ یہ انصاف کس طرح ہونا چاہیے، تو وہ آگے آئیں اور وہ مثال بنے لوگوں کے لیے، تاکہ
اور لوگ ان کو دیکھ کر جی ان سے علم بھی حاصل کریں اور پھر وہ اس بات کو اپنے عمل بھی لائیں۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ آج جو ہے صرف باتیں ہو رہی ہیں، جنہوں نے کرنی ہے نہیں کرنی وہ باتیں کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کرنی ہے ان کے لیے ہم رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی تانوں کے ذریعے سے، اپنے تشنیع کے ذریعے سے۔ آپ جا کر دارالافتاء جو ہوتے ہیں جہاں لوگ مسائل پوچھتے ہیں، ان سے جا کر آپ پوچھیں جا کر، تو وہاں آپ کو ایسی عورتوں کے بھی جو ہے آپ کو خطوط ملیں گے جو جی بیوہ ہو چکی ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، لیکن اب کیا ہے تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی ہے یا بچے ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہماری خواہش ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہے کیا کہ بچے نہیں مان رہے، خاندان نہیں مان رہے، بڑے نہیں مان رہے ہیں جی۔ تو یہ چیزیں اب کتنی خطرناک حد تک ہے، تو جو جائز راستے ہیں ان کو ہم بند کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم جو ہے جو حلال چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حلال رکھنا ہے۔ ان میں سے ایک کام کیا ہے، یہ جو ہے ہم زیادہ شادی، یہ 2 شادی کرنا، 3 شادی کرنا، 4 شادی کرنا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم جو رکھا ہے نا وہ 4 تک رکھا ہے کہ بس 4 کرو۔ پہلے زمانے کی طرح نہیں جس طرح لوگ جو ہے 4 سے زیادہ بھی کیا کرتے تھے اور پھر حقوق کا اعتبار نہیں، لحاظ نہیں رکھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 4 تک کہا، اور وہ بھی اس کے لیے کہا کہ جو ان کا لحاظ رکھ سکے، جو ان کا خیال رکھ سکے، کہ تم خیال رکھ سکتے ہو، برابری کر سکتے ہو تو تم 4 تک کر سکتے ہو۔ اگر 2 کو رکھ کر 2 کا حقوق پورے کر سکتے 2 کر لو، اگر 3 کو تو 3 کر لو، 4 تو 4، بس یہاں تک حد ہے۔ علماء کا فرماتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ جی بعض ایسے بھی حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی 4 سے بھی زیادہ شادی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو بالاتفاق جو مسئلہ ہے امت کا وہ یہ ہے کہ جو ہے 4 سے زیادہ کا جو ہے نا وہ حکم نہیں ہے، عام امتیوں کے لیے 4 تک کی اجازت ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد ایک صحابی یا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میں یہ تو 10 بیویاں ہیں، ایک روایت میں 8 کا بھی ذکر آتا ہے اور ایک روایت دوسری میں 5 کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایک صحابیہ ان کی 5 ازواج تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم 4 کو اختیار کر لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے 4 کو اختیار کر لیا جن سے ان کے بچے تھے، اور باقی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ واقعہ یہ اس بات کی تفسیر کر رہا ہے، اس آیت کی تفسیر کر رہا ہے یہ حدیث، کہ بھئی یہاں پر جو حکم ہے وہ 4 تک کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ یہ بات عمل میں لانا بڑی مشکل بات ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، تو وہ 2 شادیاں انہوں نے کی تھی، لیکن انہوں نے بتایا، وہ کہا کرتے تھے کہ حکمرانی کرنا یہ آسان کام ہے، 2 بیویوں میں عدل کرنا یہ مشکل کام ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے، آسان حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے 2 عورتوں کے درمیان لحاظ رکھنا ہے۔ اگر ایک کی باری ہے، ایک دن باری مقرر کی، ایک کی دوسرے کی باری دوسرے دن ہے، تو علماء کرام وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جب ایک کی باری آئے تو عشاء کے ٹائم جائے لیٹ جائے، اور جب دوسرے کی باری آئے تو جلدی سے مغرب کے ٹائم چلائے، یہ بھی برابری کے خلاف بات ہے۔ یعنی اگر جانا ہے مغرب کے بعد ایک کے پاس تو دوسرے کی جو باری آئے اس کے بعد ہی مغرب میں جائے۔ پھر یہاں تک علماء کرام نے لکھا کہ اگر کسی کی باری تھی اور اس کے گھر جا کر وہ بندہ بیمار ہو گیا اور بیماری میں اس نے وہ دن وہاں گزار دیے جو دوسرے کا حصہ تھا، تو پھر یہ جب تندرست ہوگا تو پھر یہ دن جا کر وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس بھی گزارے گا اتنے دن، تاکہ برابری ہو جائے۔ اتنی سخت برابری ہے، نان نفقہ میں، خرچ میں، ہر طرح سے برابری کرنا ہے جی۔ رہائش کے اعتبار سے ان کو برابر، اس کی رہائش اس کی رہائش برابر ہو، جو ان کو نفقہ خرچہ دیا جائے وہ جو ہے برابر ہو۔ ہاں، اس کے علاوہ بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ جو ہدیے تحفے ہوتے ہیں ان میں انسان اونچ نیچ کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بعض علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اس میں بھی برابری کی جائے، ضروری ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے کہا نہیں، ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس میں اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ اس سے جو ہے محبت بڑھے گی۔ اور پھر علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ اگر دونوں بیویاں ایک گھر میں رہنے کو تیار ہیں، یا 3 بیویاں ایک گھر میں رہنے کو تیار ہیں، 4 بیویاں ایک گھر میں رہنے کو تیار ہیں، تو پھر یہ انسان ان کو ایک گھر میں بھی رکھ سکتا ہے، ورنہ ان کا حق ہے کہ ان کو الگ الگ رہائش دی جائے۔ تو یہ پھر جو ہے یہ انسان اس قابل بنے کہ وہ ان کی شادی کر سکے۔ اب دیکھیں اگر اس لائن سے اور اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کے ذریعے سے یعنی 4 لوگوں کی، 4 عورتوں کی جو ہے وہ خانگی جو معاملات حل کر رہا ہے، ان کو جو ہے بے راہ روی سے بچا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو جو ہے فاقوں سے بچا رہا ہے، ان کو مشکلات ان کے آسان کر رہا ہے، تو یہ دین کا ایک کتنا بڑا احسان ہے۔ اور آپ یہ بات
یہ آپ پرکھ سکتے ہیں، جو مردم شماریاں ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں، آپ کو جب بھی ملیں گے عورتوں کی تعداد زیادہ ملے گی۔ جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہے پھر ان کے اندر تخلیقی طور پر ایسے کچھ حالتیں آتی ہیں کہ جن میں وہ مرد ان کے پاس نہیں جا سکتا، اور مرد پر ایسی کوئی حالت نہیں آتی، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بانجھ کی بیماری مرد میں ہو، یہ بانجھ ہونے کی بیماری بھی زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کیا کریں گے، دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو اس سے جو ہے وہ اس امت کے بڑھنے کا جو ہے، جو اللہ کے ہاں اللہ کے نبی نے جس کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسری امت پر میری امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، تو اگر یہ چیز رک گئی تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جب اللہ نے ہمیں وسعت دی ہوئی ہے تو پھر ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور ہم جو دیگر لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے یا ایسا سمجھتے ہیں کہ بھی ہم یہ کام اپنے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکیں گے، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات نہ بنائیں، ایسی تانے نہ کریں کہ جس سے جو آدمی کر سکتا ہے وہ بھی رک جائے، کیونکہ یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں، نیک عمل خود بھی نہیں کر رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو احکامات جو ہیں ان پر عمل کرنا یہ تو جو اس کا اہل ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینا کس کے لیے ضروری ہے؟ جو مالدار ہے۔ مالدار کسے کہتے ہیں؟ اس کی اپنی تشریحات ہے ساری، وہ اپنے موقع پر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح بیوی کے حقوق پورا کرنا کس کے لیے ہے؟ جس کی شادی ہوئی ہے۔ جس کی شادی نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، تو وہ حقوق کیسے پورا کرے گا؟ تو اسی طرح جو احکامات اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے ہیں، جو اجازتیں ہمیں دی گئی ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے ہمیں رخصتیں دی گئی ہیں، ان کو حق ماننا یہ ہمارا سب کے اوپر فرض ہے، چاہے ہم اس پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ ہم شادی ایک کر رہے ہیں لیکن کبھی بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ 4 شادیاں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اپنے معاشرے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، اپنے ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، اپنے خاندان کو دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ آج بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنا وہ اللہ کا حکم پورا ایک کر کے ہم کئی اللہ کے حکم کو توڑنے کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے، وہ قطع رحمی کی طرف لے جاتا ہے، وہ رشتوں کے اندر ناچاکی آ جاتی ہے، اور پھر وہ برابری کی وہ صورت بھی نہیں رہتی اور ناراضیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں پھر جب ہوں تو پھر انسان کو بہت سوچ کر یہ قدم اٹھانا چاہیے، یا انسان کو اتنی اس کے اندر اہلیت ہو، اتنی لیاقت ہو کہ وہ ان سب معاملات کو سنبھال لے، تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔